دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بے عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا، اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بے عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا، اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بے عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔
ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ اصل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ اصل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔
वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का फुल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का फुल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम
تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی اپنے ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی اپنے ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی اپنے ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔
اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ BA کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ BA کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔
ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ اصل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر دوستی نہیں ہاروں گا، خوش رہنا تم دونوں۔ کچھ مہینوں بعد وقاص اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ حمزہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی رہا۔ ڈرامہ اصل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں عائشہ رہتی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی ماں کا سہارا بنتی۔ والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔
वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास के इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास के इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप